آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ایک بات ضرور بتائیے گا کہ ہمارے موبائل میں ایک نمبر ایسا ضرور ہوتا ہے جس سے مخاطب ہونے والا دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، مگر ہم کبھی اس بند نمبر کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کے موبائل میں وہ نمبر کس کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو۔ اگر میری چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ کسی دانشور کا کہنا ہے کہ اگر بھولنے کی نعمت نہ ہوتی تو بہت سارے لوگ پاگل ہو چکے ہوتے، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ اور زندگی میں سکون اور خوشی پیدا کرنے کے لیے انسان کو نہ صرف غیر داستانہ بلکہ داستہ بھی بہت سی باتیں بھولنی پڑتی ہیں۔ دوسروں کے بہت سے رویوں اور غلطیوں کو معاف کرنا پڑتا ہے، کیونکہ تلخ باتوں اور خود کے ساتھ کسی کے نارو اسلوب کو ہمیشہ یاد رکھنے کی وجہ سے انسان خود کو ہی اذیت میں ڈالے رکھتا ہے۔ بعض اوقات خود کو تسلی دینے کے لیے اور کبھی رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے انسان اپنے آپ کو یقین دلاتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں ہے۔ جی، اور پتہ ہے یہ بھی سچ ہے کہ کبھی کبھی دل تھک جاتا ہے اور چیخ اٹھتا ہے کہ بس اب اور نہیں سہا جاتا، بس بہت تھک چکے ہوتے ہیں۔ ہم ہر انسان سے، ہر رشتے سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے، اپنی زندگی سے سب کچھ تھکا دیتا ہے۔ ایسے میں دل کرتا ہے کہ کہیں دور بھاگ جائیں، کہیں پہاڑوں میں جہاں صرف آپ ہوں اور کوئی غم دینے والا نہ ہو، کوئی دکھ پر چھوٹی ہمدردی کرنے والا نہ ہو، صرف آپ ہوں اور آپ کا رب ہو۔ بسا اوقات آپ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کے لیے دسیوں لوگوں کی دعائیں آسمان کے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں، کسی فقیر کی جس کی آپ نے مدد کی تھی، یا کسی بھوکے پیاسے کی جس سے آپ نے کھانا کھلایا تھا، یا کسی غمزدہ کی جسے آپ نے خوشی دی تھی، یا کسی اجنبی کی جس سے آپ مسکرا کر پیش آئے تھے، یا کسی مصیبت زدہ کی جس کی مصیبت میں آپ کام آئے تھے۔ کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا۔ لوگوں کو نہ بتایا کریں کہ آپ بہت دکھی ہیں، بہت پریشان ہیں، کسی مسئلے کا شکار ہیں، آپ نے ماضی میں کیا 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 ہے، کون سے گناہ کیے ہیں۔ ہر وقت شکوے، ناشکری، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ بھائی آپ انسان ہیں، مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہر وقت رونا، ہر وقت مانگتے رہنا، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ آپ اللہ کے سامنے کیوں نہیں روتے؟ اسے کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کس وجہ سے پریشان ہیں، کون سی بات آپ کو دکھی کر رہی ہے، کس نے دل دکھایا ہے؟ اللہ سے کیوں نہیں رابطے کرتے؟ پتہ ہے کیا، ہم نے ناشکری کر کے، گلے شکوے کر کے، اس کی نعمتوں کو بھول کر خود ہی اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، خود ہی اللہ پاک کو اپنے آپ سے دور کر لیا ہے۔ ہم نے تو اللہ کو دوست بنانا تھا نا، اللہ کو دکھ بتانے تھے نا، اللہ سے یاری لگانی تھی نا، ہم نے اللہ کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ سوچیں، اگر اب سوچیں گے نا تو یہ جو زندگی آپ کو مشکل لگ رہی ہے نا، خود ہی آسان ہو جائے گی۔ صبر کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، انسان واقعی بہادر بنتے تھک جاتا ہے، کچھ آزمائشیں واقعی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہیں، مگر ہمارا رب ہر مشکل سے بڑا ہے۔ ہم بس صرف اس بات سے ہمت رکھیں کہ شاید ہم بھول بھی جائیں، مگر وہ رب ہمارے صبر کے لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ کپکپاتے ہوئے ہونٹ، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر، اور وہ صرف اسی کو راضی کرنے کی تڑپ میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ ہمیں ہمارے ہر عمل کا اتنا اجر دے گا کہ ہم شکر کے سجدے کرتے رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم سے پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہے اس کو تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک واپس نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ سنو، جو رہتا ہی دل میں ہے اس سے اس دل کا پردہ کیسا؟ تو پھر اس سے ہی مانگو نا جو بھی چاہیے، اس کے لیے اسے مناؤ۔ اگر وہ تمہیں اس مقام پر لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے جھولی پھیلائے اس کے روبرو کھڑے ہو، تو یقین رکھو کہ اس نے اس جھولی کی تمہاری چاہت سے بھرنے کا ارادہ باندھ رکھا ہے۔ تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ جانے دو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ تو تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین رکھنا ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہترین بن کر آئے گا۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا،
اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ تمہاری دعاؤں کے جواب میں یوں دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور پتہ ہے قیامت کے دن جب مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو بدلہ دیا جائے گا تو صحت مند لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی تاکہ ہمیں ان جیسا بدلہ مل سکے۔ غلط فہمی کا زندگی سے بہت بڑا تعلق، جہاں غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں وہ رشتے پھر ہمیشہ شک کے دائرے میں رہتے ہیں، ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے پر اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں وہی ہمیں مایوس کر دیتے ہیں، ان کی کوئی بات یا حرکت ہمیں تکلیف دیتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا۔ یہ ایک تلخ تجربہ ہوتا ہے مگر زندگی کا حصہ ہے۔ غلط فہمی کی صورت میں وضاحت دینا بہتر ہوتا ہے تاکہ مسئلہ حل ہو سکے اور بات صاف ہو جائے۔ اگر ہم خاموشی اختیار کریں گے تو بات مزید بگڑ سکتی ہے، مگر بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وضاحت دینا ممکن نہیں ہوتا، تب خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ غلط فہمی اکثر اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی بات یا عمل کو صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہیں پاتے یا ہم جلد بازی میں فیصلے کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم اپنی توقعات کے مطابق سوچتے ہیں جس سے بات اور بگڑ جاتی ہے۔ زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے ہمیں دوسروں کی بات کو دھیان سے سننا اور سمجھنا چاہیے، مثبت سوچ رکھنی چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر درگزر کرنا چاہیے۔ رشتوں میں اعتماد اور وضاحت کو اہمیت دینا چاہیے اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے غیر ضروری توقعات کم کرنی چاہیے۔ زندگی مشکل سے مشکل ترین اس وقت ہو جاتی ہے جب ہم ہر چیز کو گہرائی سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم ہر بات کو اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں۔ میں نے ایک بات جانی ہے کہ زیادہ سوچنے سے کبھی بھی ہماری پریشانی کا حل نہیں نکلا کرتا، پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوا کرتا، الٹا ہم خود کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی خود کی صحت کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ آج سے زیادہ سوچنے کو آپ کو ترجیح نہیں دینی، ہر بات کی گہرائی میں زیادہ جانے کی کوشش نہیں کرنی۔ زندگی کو آسان ہم خود بناتے ہیں جبکہ مشکل بنانے کے لیے لوگ تو ویسے بھی ہیں نا۔ تو اب اپنی سوچوں کو ادھر ادھر ہرگز بھٹکنے نہیں دینا۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو بات آپ کو تنگ کر رہی ہے اس کے بارے میں کسی سمجھدار اور کسی دانش مند انسان کو بتا کر حل نکالا جائے، یوں خود کو سوچ میں ڈال کر ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔